عمران خان نااہل ضرور ہو سکتا ہے. جنگ ہو رہی ہے پارلیمنٹ کی بھی، حکومت کی بھی اور سپریم کورٹ کی بھی. جہانگیر خان ترین جو ہیں اپنی کتاب میں پرائم منسٹر کینڈیڈیٹ ہو گئے ہیں. اور ادھر پی ٹی آئی نے کیا تھا ایک زمان پار سے کور کمانڈر ہاؤس تک، تو 2 کلومیٹر کے ایریا میں انہوں نے تباہیاں مچا دی تھی. بڑی مشکلات بھی اٹھائیں خاص طور پہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں، کیونکہ یہ تو کہتے تھے را کے ایجنٹ ہے. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میں ہوں مہوش تبسم. ناظرین، ملک میں اس وقت کیا ہو رہا ہے مبشر صاحب کچھ سمجھ نہیں آ رہی. نہ تو خان صاحب سے مذاکرات کوئی کر رہا ہے. آج تو وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی کہہ دیا کہ خان سے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے. دوسری طرف ختیجہ شاہ کو بھی نہیں چھوڑ رہے، عارف الوی صاحب کو بھی انہوں نے توڑ لیا ہے. اس طرح کی باتیں بھی کی جا رہی ہے کہ اگر الیکشنز ہو بھی جاتے ہیں تو خان صاحب تو نااہل ہوں گے اور ان کے خلاف وعدہ معاف گواہ جو ہیں وہ بھی تیار ہو چکے ہیں. سر یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ایک تو بات ہے اس میں کچھ نہ کچھ حقیقت ہے، دوسری بات یہ ہے کہ سیاسی بات ہے، اور تیسری بات ہے کہ وہ پنجابی میں کہتے ہیں چند چڑھے گا تو سارے ویک لیں گے. یہ ہمارے پی ایم ایل این کے لوگ جو ہے نا، ان کو نعرے مارنے کی بڑی عادت ہے. کبھی وہ مریم اورنگزیب آ جاتی ہیں، وہ بھرپور نعرے مارتی ہیں کہ یہ کرپٹ ہے، یہ کرپٹ ہے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، وہ ہو گیا. پھر وہ عطا تارڑ صاحب آ جائیں گے، وہ کہہ دیں گے یہ ہو گیا تو یہ ہو گیا تو یہ ہو گیا. اور بھائی پرچے کرو، پکڑو پھر جو مجرم ہے. تم لوگ حکومت ہو، تم لوگ حکمران ہو، تمہیں پریس کانفرنس کرنے کے لیے وہاں پہ حکومت دی ہے. یعنی وہ روز ایک پریس کانفرنس کر دیتے ہیں اس کے جواب میں. لیکن فیکٹ آف دا میٹر از کہ یہ عمران خان کا نیریٹو نہیں ان سے کل ہو رہا. یہ بڑے نااہل قسم کی میڈیا ہینڈلنگ ہو رہی ہے پی ڈی ایم گورنمنٹ کی طرف سے. تو اب عمران خان نااہل ضرور ہو سکتا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ شہباز شریف کو نہیں پتا کب ہوگا، کیونکہ ابھی تو مجھے لگتا ہے اس میں ٹائم ہے، اتنی جلدی نہیں ہوگا یہ. سر شہباز شریف صاحب کیوں نہیں مذاکرات کرنا چاہتے ہیں خان صاحب سے؟ دیکھیں نا، خان نے ساری عمر انکار کیا اور کہا میں نے چوروں سے نہیں ملنا، مذاکرات نہیں کرنے. اور مذاکرات کیے جاتے ہیں ماوش پوزیشن آف اسٹرینتھ سے، کہ جب آپ اسٹرانگ ہوتے ہیں پھر آپ مذاکرات کے لوگوں کو بلاتے ہیں اور آپ کچھ دیتے ہیں، کچھ لیتے ہیں، کچھ سنتے ہیں، کچھ سناتے ہیں. جب آپ بالکل گر جائیں تو وہاں سے آپ لوگوں کو ایکول فوٹنگ پہ نہیں آپ مذاکرات کے لیے کہہ سکتے. پھر وہ اگلوں کی مرضی ہوتی ہے. پہلے ان کو سارے کہتے رہے، اس وقت انہوں نے انکار کرتے رہے. اب جو ہے نا وہ پانی نکل گیا پولوں کے نیچے سے بہت زیادہ، اور گواہ تو تیار ہو رہے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، یہ بھی سچ ہے. سر خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کے ہزاروں جو کارکن ہیں وہ اس وقت جیلوں میں ہیں، تقریباً 10,000 کے قریب. ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو پارٹی نہیں چھوڑ رہا اس پر تشدد کیا جا رہا ہے. ہمارے جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں ان کو ملا کر ایک کنگز پارٹی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. سر اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ پہلی بات تو یہ مجھے اب یاد نہیں آ رہا، لیکن آئی تھنک مرتضیٰ سولنگی صاحب ہمارے بڑے سینئر یعنی ہمارے اینالسٹ ہیں، کام کر چکے ہیں ان کے ساتھ. ہاں بڑے کمال کے آدمی ہیں وہ. ان کی ایک ٹویٹ میں نے دیکھی تھی کل یا پرسوں اس کے اوپر، انہوں نے تفصیل دی بھی تھی. تو یہ جو ہزاروں کارکنان ہیں نا، یہ تو بالکل بک بک ہے، یہ صحیح نہیں ہے. وہ سولنگی صاحب نے ایکچوئل بتایا ہوا ہے کہ کس صوبے سے کس جگہ سے کتنے کو لوگ گرفتار ہوئے ہیں. تو مجھے آف ہینڈ یاد نہیں آ رہا، اس لیے میں کامنٹ نہیں کرنا چاہتا. دوسری بات یہ ہے کہ خود پی ٹی آئی کیا تھی، یہ کنگز پارٹی نہیں تھی تو اور کیا تھی. اسی طرح لوگوں کو لایا جا رہا تھا گلے میں. ہم انٹریاں جو تھے، جس طرح ایگزٹ ہوئی ہے، انٹری بھی تو ایسے ہی دیکھتے تھے نا. آج 10 لوگوں نے جوائن کر لیا، آج 15 لوگوں نے اتنے کے ساتھ جوائن کر لیا، سب کے گلے میں پٹا ڈالا جا رہا ہے، ایک تصویر ہو رہی ہے، فوٹو آپس ہو رہی ہے، فوٹو سیشن ہو رہا ہے. فرق یہ ہے کہ وہ بنی گالا میں ہو رہا ہوتا تھا، یہ اب پریس کانفرنس ہو رہی ہے پریس کلب میں. تو دیکھیں نا، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، مکافات عمل ہے یہ. سر خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ پہلے جو لڑائی تھی وہ آرمی چیف کی تعیناتی کی تھی اور اب جو ہے وہ چیف جسٹس کی تعیناتی کی ہے. سر آپ کے خیال میں جو معاملہ ہے وہ واقعی اتنا سادہ ہے؟ نہیں ماوش، میرا خیال ہے کہ پہلی بات تو ٹھیک ہے کہ آرمی چیف کی تعیناتی پہ لڑائی تھی، لیکن چیف جسٹس کی تعیناتی پہ کوئی لڑائی نہیں، کیونکہ چیف جسٹس جو ہمارا سپریم کورٹ کا سسٹم ہے وہ بڑا کلیئر ہے. میں جب وکیل سے کسی سے بھی بات کرتا ہوں تو ہر آنریبل لائر کو پتہ ہے کہ اگلے 10 سال کس نے کتنے دن کے لیے، کتنی دیر کے لیے چیف جسٹس بننا ہے. تو اس میں ایمبیگوٹی نہیں ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی مرضی سے تعینات کر دیں اور کسی کو اپنی مرضی سے لگا دیں وہاں پہ. وہ سینیورٹی پہ چل رہے ہیں. سب کو پتہ ہے کہ بندیال صاحب نے کب جانا ہے، فائزی صاحب نے کب آنا ہے، انہوں نے کب جانا ہے، جسٹس منصور علی شاہ نے کب آنا ہے، یا کس نے آنا ہے، جس نے بھی آنا ہے. تو وہ ہر ایک کا سب کو پتہ ہے. یعنی میرا تو سبجیکٹ نہیں ہے، اس لیے میں اس کو آف ہینڈ اتنی یاد نہیں کرتا، لیکن جتنی بھی وکلا برادری ہیں ان سب کو پتہ ہے، ان کے فنگر ٹپس پہ یہ چیزیں.
تو مجھے یہ کوئی اس پہ ڈسپیوٹ نہیں لگتا. سر چیف جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس منیب اختر کے خلاف وفاق نے درخواست دائر کی ہے، آڈیو لیکس کمیشن نہ سننے کی استدعا کی ہے اور کل سماعت ہے. آپ کے خیال میں سپریم کورٹ سے کوئی سرپرائز آ سکتا ہے؟ سرپرائز تو آئے گا، دونوں آمنے سامنے کھڑے ہیں، جنگ ہو رہی ہے پارلیمنٹ کی بھی، حکومت کی بھی اور سپریم کورٹ کی بھی. ایک بار وہ کرتے ہیں، ایک بار یہ کر دیتے ہیں، پھر ایک بار وہ کرتے ہیں، پھر ایک بار یہ کرتے ہیں. سفر نیچے عوام کر رہی ہے، وہ اس کی کسی کو پرواہ نہیں ہے. سپریم کورٹ ججز کا جو رول آف بزنس ہے اس کے اندر کہ اگر آپ کے کسی جاننے والے کی یا عزیز کا اگر کوئی کیس ہوتا ہے تو آپ اسے اپنے آپ کو یا وڈرا کر لیتے ہیں یا الگ کر لیتے ہیں، تو ریکلوز کر لیتے ہیں اور پھر آپ اس سن نہیں سکتے. تو دیکھیں اگر چیف جسٹس کی ساس کا یا ان کی وائف کی آڈیو کے اوپر ہو رہی ہے تو پھر یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ سنیں. اسی طرح اگر کوئی اور ہے، فرض کریں جسٹس منیب صاحب کے متعلق کہتے ہیں جی خواجہ طارق رحیم صاحب یا کوئی اور قیوم صدیقی صاحب ان کے دوست ہیں، مجھے نہیں پتا، لیکن اگر کوئی کہتے ہیں تو پھر ان کا سننا معیوب ہوگا، وہ بنتا نہیں ہے. تو یہ ریکویسٹ تو بالکل صحیح ہے حکومت کی، لیکن صحیح اور غلط یہاں کون دیکھتا ہے؟ ہم تو دیکھیں گے سپریم کورٹ اٹھ کے کیا دیکھتا ہے، وہ کل ہی پتہ چلے گا. سر جہانگیر ترین صاحب کا جو جہاز ہے وہ رن وے پر آ گیا ہے اور آج انہوں نے اسلام آباد اڑان بھری ہے. سر اسلام آباد کی جو سیاسی راہداریاں ہیں وہ کیا کہتی ہیں، کیا ہونے جا رہا ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ جو اسلام آباد کا ٹرپ ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے جہانگیر خان ترین کے لیے، کیونکہ وہاں پہ وہ مشاورت کرنے جا رہے ہیں کہ وہ جو نیا قانون بن گیا اب کل جو سائن ہو گیا اس کے بعد وہ اس سے کتنی جلدی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. کیونکہ اس قانون بننے کے بعد آپ کا میں بتاؤں کہ جہانگیر خان ترین جو ہیں وہ اپنی کتاب میں پرائم منسٹر کینڈیڈیٹ ہو گئے ہیں. تو یہ میں آپ کو بریکنگ نیوز دے رہا ہوں کہ اب جہانگیر ترین کے عزائم یہ ہوں گے کہ فوراً اپنے اوپر سے بین ختم کرائیں اور وہ ایک پرائم منسٹر کے طور پہ آئیں. کیونکہ اگر ان کا گروپ جو ہے 30-35 سیٹس بھی لے لیتا ہے تو ان کو پیپلز پارٹی بھی سپورٹ کرے گی، ان کو پی ایم ایل این کے اندر بھی ان کی سپورٹ ہے، پی ایم ایل کیو میں بھی ان کی سپورٹ ہے اور ایم کیو ایم وغیرہ کے ساتھ ان کی اچھی ورکنگ ریلیشن شپ رہی ہے. تو جہانگیر ترین کین بی اے ویری سیریس کینڈیڈیٹ ٹو بی دا نیکسٹ پرائم منسٹر. سیریسلی وہ پرائم منسٹر بن سکتے ہیں؟ جب یہ ختم ہوگا بین تو وہ بن سکیں گے پھر تو. سر حامد میر صاحب نے ایک بڑی عجیب سی بات کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ انڈیا اور امریکہ کے دو بڑے تھنک ٹینکس یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا نخواستہ پاکستان 2030 میں ٹوٹ جائے گا. سر یہ اس طرح کی باتیں کیوں کی جا رہی ہیں؟ یہ پہلی بار نہیں ہو رہی. پہلے تو ذرا میں ینگ تھا تو میں سنتا تھا کہ 2013 میں ٹوٹ جائے گا، پھر 2015 آیا تھا، اب وہ ڈیٹس آگے ہو گئی ہیں. دیکھیں اصل میں بات یہ ہے کہ آپ کے یہاں نہ سیاسی استحکام ہے نہ آپ کے یہاں معاشی استحکام ہے، اور ہر دن کے ساتھ زندگی جو ہے وہ ایک سٹرگل ہوتی جا رہی ہے. بلکہ میں تو آج مجھے کسی نے ایڈوائس کی، ایک اسٹوڈنٹ نے، وہ ایک بندے نے، کہ میں جاب کے لیے اپلائی کر رہا ہوں دبئی میں، تو کہتا ہے میں اپنی سی وی میں ایسی کیا بات لکھوں کہ میں کنسیڈر ہو جاؤں گا. تو میں نے کہا لکھو یار میں ساری عمر پاکستان میں رہا ہوں، تو اگلے کو پتہ چل جائے گا تم کتنے فائٹر ہو اور تم کتنے اپنا یعنی دھڑلے سے تم زندہ رہے ہو. کیونکہ پاکستان میں زندگی گزارنا آسان کام تو نہیں ہے. تو جب آپ ان انڈیکیٹرز کو دیکھتے ہیں تو پھر آپ ورسٹ کیس سیناریوز کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. اس میں ہم کسی تھنک ٹینک کو برا نہیں کہہ سکتے، ہم کسی اینکر کو ہم غلط نہیں کہہ سکتے جو ان تھنک ٹینکس کو کوٹ کر رہا ہے یا ان کو رپورٹ کر رہا ہے. ہم اگر کچھ کر سکتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ اپنے گریبان میں جھانکیں، اپنی جرابوں کو کھینچ کے اوپر کریں اور نئے سرے سے اپنے ملک کی ہم بہتری کی تگ و دو میں لگ جائیں، جو کہ ابھی تک مجھے نہیں لگ رہا کہ ہمیں کو پرواہ ہے یا ہمیں کو فکر ہے. تو جتنی بے فکری سے ہم لوگ چل رہے ہیں، جو ہمیں باہر بیٹھ کے دیکھ رہا ہے اس کا ہمارے اوپر سے اعتبار اٹھ گیا. تو مجھے تو اس رپورٹ کے اوپر کوئی یعنی شک نہیں ہو رہا کہ یہ رپورٹ ضرور آئی ہوگی. سر خان صاحب نے جناح ہاؤس حملے پر جے آئی ٹی کو خط لکھا ہے، جواب لکھا ہے، اور انہوں نے اس میں کہا ہے کہ وہ زمان پاک سے تو تحقیقات میں شامل ہو سکتے ہیں لیکن وہ دفتر نہیں آ سکتے. سر وہ لاہور ہائی کورٹ جا سکتے ہیں لیکن وہ یہاں جے آئی ٹی کے سامنے پیش نہیں ہو رہے. کیا وجہ ہے اس کی؟ بڑی سمپل وجہ ہے، خان صاحب صرف ادھر پیش ہوں گے جہاں سے ان کو امید ہے کہ ریلیف ملے گا. ان کو لاہور ہائی کورٹ سے امید ہے کہ ان کو ریلیف ملے گا، وہاں پیش ہو گئے. ان کو نیب سے امید نہیں ہے کہ ریلیف ملے گا، وہاں وہ پیش نہیں ہونا چاہ رہے. بس اتنی سی بات ہے. لیکن خان صاحب کو پیش ہونا پڑے گا. آپ نے محاورہ سنا ہے بکرے کی ماں کب تک خیر بنائے گی؟ تو یہ بکرے کی ماں والا سلوک ہے اور جو ہونے والا ہے.
اگر انہیں زیادہ راڑی کی نا تو خان صاحب پھنس جائیں گے اس میں اور بری طرح پھنسیں گے، بلکہ ٹریپ تو ہو گئے ہوئے ہیں، وہ خود اپنے بنے ہوئے جالوں میں ٹریپ ہو گئے ہوئے ہیں. تو اب اگر وہ کوآپریٹ نہیں کرتے مختلف عدالتوں سے، مختلف انویسٹیگیٹنگ فورمز پہ جا کے، تو پھر اس کا ایڈورس افیکٹ ہونا ہے. پھر لا نے تو اپنا پورا کورس لینا ہے. لا سر تو خان نہیں. صاحب کا کم بیک نہیں ہو سکتا کسی طرح؟ ماوش ابھی تو گون آؤٹ کر لو پہلے پورا، پہلے کم بیک تو بعد میں بات کریں گے، ابھی تو پوری طرح نکلے نہیں ہے. چکے ہیں سب تو ان کو چھوڑ چکے ہیں. دیکھیں پاکستان ہے، پاکستان میں آپ کوئی چیز حتمی طور پہ نہیں کہہ سکتے کسی کے بارے میں. مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بہت پہلے کی بات ہے، I was very young، تو میں قسم کھا سکتا تھا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کبھی ہاتھ نہیں ملائیں گے آپس میں. انہوں نے مساق جمہوریت کر لیا اور ایک ساتھ بیٹھ بھی گئے، مل بھی گئے، ان کے رابطے بھی شروع ہو گئے. اسی طرح میں سوچ رہا تھا کہ ایم کیو ایم کے تینوں گروپس جو ہیں وہ آپس میں کبھی ایک نہیں ہو سکتے. وہ تینوں ایک بھی ہو گئے اور بڑی عزت کے ساتھ وہ اپنا گزارا کر رہے ہیں. اور بھی بڑی اگزامپلز ہیں اس طرح. تو سیاست میں نا اٹ از دی آرٹ آف دی امپاسبل اینڈ نتھنگ از امپاسبل ان پالیٹکس. ہو سکتا ہے اگلے الیکشن میں آپ دیکھیں، جیسے میں نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کا اتحاد بھی ہو جائے گورنمنٹ بنانے کے لیے. آئی ول ناٹ بی سرپرائز، کیونکہ پاکستان کی پالیٹکس جو ہے وہ اپنے مفاد کی پالیٹکس ہوتی ہے. تو اینی تھنگ کین ہیپن. لیٹس سی. سر تحریک لبیک کا لانگ مارچ جاری ہے اور پنجاب میں داخل ہو چکا ہے، اسلام آباد کی طرف گامزن ہے، لیکن سر ہمارے میڈیا میں اتنی بات نہیں کی جا رہی اس بارے میں، کیوں؟ تحریک لبیک کی ایک میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی تک میں نے ان کو جتنا فالو کیا ہے، تحریک لبیک جو ہے وہ اس میں جتنے شامل لوگ ہیں وہ انتہائی مخلص کارکنان مصطفیٰ اور یعنی پاکستان کے سٹیزنز ہیں، اور بڑے پیٹریوٹک بھی ہیں اور بڑے ہمدرد بھی ہیں اور پیار کرنے والے لوگ بھی ہیں. میں تو بڑی دفعہ ان کو مل بھی چکا ہوں، ساروں کو، کافی لوگوں کو. تو ہم نے ہمیشہ اصل میں جب کوئی مولوی ہوتا ہے تو ہم اس کو عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں، اور یہ بڑی انفیئر سی بات ہے. مولوی آدمی کو ہمیشہ لوگوں کے آگے یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ یار وہ ایجوکیٹڈ ہے یا آزاد خیال ہے یا یہ کچھ ہے. ہمیں کچھ نہیں ثابت کرنا پڑتا. تو تحریک لبیک نے بڑی مشکلات بھی اٹھائیں، خاص طور پہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں. ان کے اوپر بڑا تشدد بھی ہوا، ان کے بڑے کارکنان شہید بھی ہوئے. ان کے اپنے امیر جو ہیں وہ بڑی دیر جو ہے وہ حفظ بے جا میں رہے، اور میں تو سمجھتا ہوں غیر قانونی طور پہ ان کو حراست میں رکھا گیا. ان کے اوپر کافی ظلم بھی ہوا، کافی تشدد بھی ہوا ان کے اوپر، اور یہ خود پی ٹی آئی والوں نے کروایا، کیونکہ یہ تو کہتے تھے را کے ایجنٹ ہیں. لیکن ہم نے دیکھا کہ اتنے لوگ شہید ہونے کے باوجود جب ہمیں لگا تھا کہ اسلام آباد میں وہ پھیل جائیں گے جا کے، اور ان کو جب ریکویسٹ کی گئی آرمی چیف کی طرف سے کہ یار آپ لوگ مذاکرات کریں اور پلیز ختم کریں اپنی مارچ کو، تو انہوں نے کر لیا. اب اوور اے پیریڈ آف ٹائم وہ بھی بہرحال اس ملک کے شہری ہیں، اور ان کے جتنے کارکنان ہیں ان میں اگر اکثریت ہوگی تو وہ آپ سمجھیں متوسط طبقے سے ہے ان کا تعلق، یا مے بی ایون لوور. تو وہ مہنگائی کے خلاف ایک اویئرنیس مارچ کر رہے ہیں کہ یار مہنگائی بڑی ہے، اور حکومت کوئی ایسے اقدام نہیں کر رہی کہ جن سے لگے کہ مہنگائی پہ قابو پایا جا سکے گا. اور یہ صحیح ہے. اور آپ دیکھیں کراچی سے انہوں نے مارچ شروع کی، علامہ سعد رضوی صاحب نے، اور لاکھوں لوگ ان کے ساتھ ہیں. اور جتنی میں ان کی تصاویر دیکھ رہا ہوں، جتنا میں ان کا کوریج دیکھ رہا ہوں، جتنی میں ان کی سپیچز سن رہا ہوں، وہ بھرپور اس میں لوگ شرکت کر رہے ہیں. ان کی عقیدت بھی ہے، ان کی روحانیت بھی ہے، اور بات یہ ہے کہ سارے اصل میں دینی بھائی ہیں. تو وہ ان کو ایک بائنڈنگ فورس ہے ان کی وہاں پہ. تو اور ابھی تک میں جتنی بھی بات سن رہا ہوں وہ صرف ایک بات کہہ رہے ہیں اور کچھ کہہ ہی نہیں رہے، کوئی غلط بات نہیں کہہ رہے جو آپ اور میں نہیں کہہ رہے. وہ کہتے ہیں کہ بھائی مہنگائی کو قابو پاؤ، اور قابو پانے کے طریقے ہیں. اب مثلا آپ کو میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں. لوگ کہیں کہ یہ حکومت کیسے قابو پائے، کہ لاہور میں 14 مارکیٹیں ہیں. اگر 14 کی 14 مارکیٹس میں ٹماٹر کا ریٹ فرق ہے، پیاز کا ریٹ فرق ہے، آلو کا ریٹ فرق ہے، یہ صرف مہنگائی نہیں، یہ بری گورننس بھی ہے. اور اس کا مطلب ہے کہ حکومتیں جو ہیں اور ان کی مارکیٹ کمیٹیز جو ہیں وہ چیزوں کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہیں. تو اسی طرح اور بھی چیزیں ہوں گی. میں کوئی معاشیات کا ایکسپرٹ نہیں ہوں، لیکن جو مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر گورننس بہتر ہو تو مہنگائی بہتر ہو، کم ہو سکتی ہے.
اور یہی ان کی ڈیمانڈ ہے. کوئی غلط ڈیمانڈ نہیں ہے. ہم سب کا جینا دو بھر ہوا ہے یہاں پہ. ہر روز ہر ایک یہ دیکھتا ہے کہ میں اس سے لے سکتا ہوں کہ نہیں, میں اس سے مانگ سکتا ہوں کہ نہیں. اب تو یہ حال ہو گیا اب ہے. تو اگر وہ اس بات پہ آواز اٹھا رہے ہیں تو ہمیں ان کے ساتھ ہاں میں ہاں ملانی ہے, کیونکہ واقعی حکومت کچھ نہیں کر رہی. تو میں تو اس بات پہ تحریک لبیک کو والوں کو اور ان کے کارکنان کو میں سلام کرتا ہوں کہ کم از کم. اور آپ یہ دیکھیں کہ کل وہ سکر سے نکل رہے تھے, میں ان کو بڑا فالو کر رہا ہوں. سکر سے نکل رہے تھے اور پروٹیسٹ ہو رہا ہے اور لاکھوں لوگ ہیں, ایک گملہ تک نہیں ٹوٹا, ایک گاڑی جو ہے اس میں توڑ پھوڑ نہیں ہوئی, ایک ٹریفک لائٹ نہیں ٹوٹی راستے میں. اور ادھر پی ٹی آئی نے کیا تھا ایک زمان پارک سے کور کمانڈر ہاؤس تک یا جناح ہاؤس تک, تو 2 کلومیٹر کے ایریا میں انہوں نے تباہیاں مچا دی تھی, آگیں لگا دی تھی, ایمبولنسز کو آگ لگا دی تھی, پولیس کی 40 گاڑیاں جلا دی تھی, فوج کی پوسٹوں کو انہوں نے تہس نہس کیا. تو یہ حال ہے. ایک سو کالڈ جمہوری پارٹی اور ایک مذہبی پارٹی, ایک کا ڈسپلن دیکھیں, ایک کا کنٹرول دیکھیں, اور دوسرے کی دہشت گردی دیکھیں اور وینڈلزم دیکھیں, آپ کو فرق پتہ چل جائے گا. سر, آئی ایم ایف آج کل پاکستان کی سیاسی صورتحال میں کافی دلچسپی لے رہا ہے. آئی ایم ایف مشن سربراہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کو دیکھ رہے ہیں ساری صورتحال کو. سر کیا وجہ ہے اس کی؟ وہ شوکت ترین نے خط نہیں لکھوائے تھے آئی ایم ایف کو. آئی ایم ایف کو تحریک انصاف نے خود انوالو کر لیا تھا پاکستان کی پالیٹکس پہ. اور کب آئی ایم ایف نے بھی یوگینڈا کو لون دیا, وہاں پہ تو میرا خیال ہے کہ سول وار ہو رہی ہے, منی سول وار ہو رہی ہے, نارکی ہے وہاں پہ کافی. ادھر تو ان کو نہیں پولیٹیکل پرابلم ہوئی. اب بنگلہ دیش میں نہیں ہوئی, جہاں پہ اتنے زیادہ لوگوں کو حکومتی فیصلوں کے بعد مارا جا رہا ہے, قتل عام ہوا ہے, جماعت اسلامی کے کتنے لوگ وہاں پہ شہید کیے گئے ہیں. تو یہاں پہ ہی ہو رہا ہے کیونکہ ہمارے پاس ایک ایجنڈا ہے. ویسٹرن خود ساختہ دیوتا بنے ہوئے ہیں, ان کا ایجنڈا ہے ہمارے ملک میں, وہ زمان پارک کے اندر پڑا ہوا ہے, اور اس کو نکالنے کے لیے, اس کو بچانے کے لیے وہ کوئی بھی ہتھ کنڈا استعمال کریں گے. تو یہ ہو رہا ہے آپ کے سامنے, میرے سامنے. ٹھیک ہے مبشر صاحب, بہت شکریہ آپ کا آج کے پروگرام کے لیے. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو چینل کو کر دیں لائک, سبسکرائب اور شیئر, اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. ہمیں اجازت دیں. اللہ حافظ.